السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج لیسن ہم سٹارٹ کریں گے ایک حدیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو آپ کی باتیں ہیں، وہ ہمارے لیے حدیث ہیں، اور ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کر بیٹھو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنے اخلاق اچھے کرو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نصیحتیں کی وہ ہم سب کے لیے آپ کی نصیحتیں ہیں، اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ہم سب کے لیے باعث ثواب ہے۔ تو چلیں جی، اب آگے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری سورت نساء چل رہی ہے، اور آج ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 38 سے۔ تو چلیں پہلے ٹرانسلیشن لکھتے ہیں اور پھر اس کی ہلکی پھلکی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 38۔ اور الذین، وہ لوگ جو ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون مضارع ہے، فعل مضارع، اور جس کی جو سمبل ہے وہ یا ہے، اور یا کا مطلب ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور فعل مضارع جو ہے اس کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ عام طور پر حال میں کرتے ہیں یا مستقبل میں کرتے ہیں۔ وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم، اموال مال، ہم اپنے مال، رعاء دکھاوے کے لیے۔ ریاض کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے، اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ الناسی، لوگ، اور لا نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے۔ یہ بھی فعل مضارع ہے، یا کا مطلب ہے وہ ایمان لاتے۔ باللہ، پر، اللہ پر۔ اور لا نہیں، بالیومی، پر یوم، دن پر، الآخری، آخرت کے، بالیوم الآخری، آخرت کے دن پر۔ اور من، جو، یا جو کے ساتھ آپ جس کا بھی لکھ سکتے ہیں، یقنی، ہو، شیطانو، شیطان، لہو، لام، لیے، ہو، اس کے لیے، قرینن، ساتھی، فساء، تو، ساء، برا ہے، قرینن، ساتھی۔ یعنی شیطان جو ہے، جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو یہ رفاقت بہت بری ہے۔ یہ میں آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ اور ماذا، کیا، یہ ما اور زا یہ الگ لفظ نہیں ہے، اکٹھا ایک لفظ ہے، ماذا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اور
اور اس کیا کے آگے بریکٹ میں لکھ لیں نقصان، یعنی کیا کے ساتھ لکھیں اور کیا ہوتا نقصان، کیا ہوتا اور بریکٹ میں لکھیں نقصان، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کی. وماذا اور کیا ہوتا نقصان، علیہم علی پر، ہم ان پر، لو اگر، آمنو ایمان لاتے، باللہ با پر، اللہ پر، والیومی اور دن آخری آخرت کے، اور آخرت کے دن پر، و اور انفقو خرچ کرتے، مما من سے، ما جو اس سے، جو رزقہم رزق رزق دیا، ہم انہیں، اس سے جو رزق دیا انہیں، اللہ نے. وا اور کانا ہے، اللہ بہم ان کو، علیمن جاننے والا. انا یقیناً، اللہ لا نہیں، یظلم وہ ظلم کرتا، یا جو ہے اس کا مطلب ہے وہ ظلم کرتا، مثقال برابر، ذرۃ ذرے کے، یعنی وہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وا اور ان اگر، تقو ہو، حسنتاً کوئی نیکی، کوئی کہاں سے آیا، تنوین کی وجہ سے، حسنتاً کوئی نیکی، یضاعفھا یضاعف وہ بڑھاتا ہے، ہاں اس کو، وا اور یؤتی وہ دیتا ہے، یا جو ہے یہ وہ کے لیے ہے، وہ دیتا ہے، من سے، لدنہ اپنے پاس، دن پاس اور ہو اپنے پاس سے، من لدنہ اپنے پاس سے، اجرن اجر یا ثواب، عظیماً بڑا. فکیف پھر، کیف کیا حال ہوتا، یا کیا حال ہوگا، فکیف پھر کیا حال ہوگا، کیفہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا حال ہوگا، بریکٹ میں لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یا کیا حال ہوگا یا کیسا حال ہوگا. اذا جب، جئنا جی بلائیں گے، نا نون زبر الف نا ہم، جئنا ہم بلائیں گے، من سے، کلی ہر ایک، امت، من کلی امتن ہر ایک امت سے، یعنی روز قیامت کی بات ہے یہ، جب اللہ فرماتے ہیں ہم بلائیں گے، بشہیدن ایک گواہ، تنوین آئی اس لیے ہم نے ایک لگا دیا،
بشہیدن ایک گواہ، و اور جئنا ہم بلائیں گے، جی بلائیں اور نہ ہم، بیکا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، علا پر، ہؤلائی ان شہیدن گواہوں، نہ سوری ہؤلائی ہؤلائی ان کے شہیدن گواہ، یعنی ہر امت میں سے اللہ تعالیٰ ایک گواہ بلائیں گے جو کہ اس امت کے نبی ہوں گے، اور پھر ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ یومئذ اس دن، یوم ہوتا ہے نا دن، اور یومئذ اس دن، یودو چاہے گا یا آرزو کریں گے یا چاہیں گے، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا، و اور عصوا نافرمانی کی، الرسول رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم، لو کاش، اب یہاں پر لو کا مطلب آئے گا کاش، یعنی اس دن، یعنی قیامت والے دن جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ، اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کی بات نہیں مانی، تو وہ کیا آرزو کریں گے کہ کاش تسوا برابر کر دی جائے، برابر کر دی جائے، بہم ان پر، با پر، ہم ان پر، الارض زمین، یعنی کیا مطلب ہے کہ ان کو زمین میں دھسا کر اوپر سے زمین برابر کر دی جائے، جیسے ہم عام محاورہ بھی بولتے ہیں نا کہ زمین میں گڑ جائیں، تو یہ وہ بات ہے کہ اس دن وہ یہ آرزو کریں گے کہ ہم زمین کے اندر گڑ جائیں، دھنس جائیں، اور ہمیں یہ حالات نہ دیکھنے پڑیں۔ وا اور لا نہیں، یکتمون، یکتمون وہ چھپا سکیں گے، یا جو ہے اس کا مطلب ہے وہ چھپا سکیں گے، اللہ اللہ سے، حدیثاً کوئی بات، یعنی اس دن وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ چلیں جی، یہاں تک ہم آج کا لیسن کریں گے۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ والذین ینفقون اموالہم رعاء الناس، اور وہ لوگ، یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی لیسن میں، جو اس کی اوپر والی دو آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بخل کرنے والے پسند نہیں ہیں، اور وہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں جو کہ دوسروں کو بخل کا، یعنی خود تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی اسی چیز کا حکم دیتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اب اسی کی کنٹینیویشن آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ تو اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، یعنی بظاہر تو بے شک وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، لیکن جن میں یہ اوپر والی باتیں پائی جاتی ہیں اصل میں ان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ پھر صرف قانونی ایمان ہے، حقیقی ایمان ان کے اندر نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، ایسے لوگ
گویا شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے، کہ جس انسان جو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، جو شیطان کی باتوں پر عمل کرنے لگ گیا، جس کا دوست اور ساتھی شیطان بن گیا، حزب الشیطان بن گیا، تو وہ شیطان جو ہے وہ کوئی اچھا ساتھی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان لوگوں پر کیا ان کو نقصان ہو جاتا، کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر سچے دل سے ایمان لے آتے اور کیا کرتے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا، یعنی کہ جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ کوئی ان کا مال تو نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور دیے ہوئے میں سے اگلے بندے کو دینا کون سی بڑی بات ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اصل جو مسئلہ ہے وہ اخلاص کا مسئلہ ہے، اور اخلاص کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جس عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص لانا ہے۔ اخلاص مطلب کہ وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، یعنی اس میں اور کوئی چیز شامل نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں بخل اور لوگوں، یعنی کہ جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں بخل کرتے ہیں، مال نہیں دیتے، ایک تو وہ کیٹیگری ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے تو ہیں مال، بخل نہیں کرتے، لیکن اس دینے میں ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ مال دے کر لوگوں کی تعریف حاصل کر لیں، لوگ کہیں کہ یہ کتنا سخی ہے، کتنا دینے والا ہے، یا اس کے پیچھے ان کا کوئی اور موٹیو ہوتا ہے، وہ اللہ کی خاطر نہیں خرچ کرتے، سو اس خرچ کرنے میں اخلاص نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسا خرچ کرنا جو ہے اس میں تو نقصان ہے، فائدہ تو نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہو گیا کہ مال بھی ہاتھ سے گیا اور پایا بھی کچھ نہیں، یعنی کہ ثواب تو ملا ہی نہیں، اللہ کی طرف سے ثواب بھی نہ ملا اور مال بھی گیا، اور جن لوگوں کے سامنے وہ تعریف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں مال خرچ کر کے، وہ تو کب تک کریں گے، لوگ تو صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، الٹا نقصان کیا ہوا؟ عذاب کے مستحق ہو گئے، مال خرچ کر کے بھی عذاب کے مستحق ہو گئے۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اخلاص بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہوگا وہ اللہ قبول کریں گے۔ کسی عمل میں بھی، یہاں پر تو مال کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی عمل نیک کرتے ہیں، مثلا آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں،